اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے یہ پہلی دفعہ کوئی ایک گزرگاہ جو ہے مکمل کنٹرول کے طور پہ استعمال ہوئی. ایران کا تھریٹ جو ہے امریکہ نے کریٹ کیا ہے. تمہیں امریکہ دونوں طرف سے مروا رہا ہے. اس جنگ کے بعد ایران کا ڈبل تھریٹ کریٹ ہو گیا ان لوگوں کے لیے. 47 سال سینکشنز لگی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو ایران سے یاری نہیں ہو سکی، تو کیا پیسے سے یاری ہو جائے گی؟ امریکہ کا جو پورے کا پورا فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ پیٹرو ڈالر پہ کڑی ہے. جتنا فائدہ ایران کو ہوگا اتنا ہی فائدہ امریکہ کو بھی ہوگا. جو ریولوشنری گارڈ ہے نا، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو لوریاں دی جاتی ہیں کہ تم نے انقلاب لے کے آنا ہے اس پورے علاقے کے اندر، اور تم آخر الزمان امام مہدی کے ہراول دستے، اور ایک دن تم نے ان کی حکومت کو قائم کرنا ہے. امریکہ جنگ کریٹ کرتا ہے، وار تھیٹر کریٹ کرتا ہے، وار سیلنگ آف دا ویپن. ایران اپنے آپ کو 60 دن کے اندر مزید مضبوط کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ وار شروع ہوگی بٹوین اسرائیل، عرب ممالک اینڈ ایران. ایرانی جو ہیں اس وقت مکمل طور پہ سمجھتے ہیں اب وہ ٹائم ان کا آ گیا ہے ٹیک اوور دا گلف. یہ لڑائی جو ہے یہ چلنی ہے، اور لڑائی ان دونوں کی اب ہونی ہے. ان دونوں کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ کون فاتح ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز. میں ہوں عمر بشیر، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریا مقبول جان صاحب. ناظرین، امریکہ ایران جنگ میں سیز فائر ہے، لیکن غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ معاہدہ ہے یا جنگ ہے، ابھی یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک MOU سائن ہوا تھا. اس کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان کل رات پھر ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی، جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈیل کاغذ پر تو ہے، لیکن اسٹیٹ آف ہرمز میں ابھی تک کیوس جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے، اوریا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ حملہ ہوا تھا امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اس وقت گلف میں عرب ممالک جو تھے وہ بڑے خوش نظر آتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ یہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ کھڑے اب وہاں پر ہیں جہاں پر بات ہو امن کی، جہاں پر بات ہو مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی. تو ایسا کیوں ہے؟ عرب ممالک کا شفٹ اس جانب کیوں ہوا ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سر، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فرام دا ڈے فرسٹ ہم یہ کہتے آئے، بلکہ آپ یہ کہتے آئے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ جاری رہے گی، اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی ڈھولکی بجتی رہے گی جو ایران اور امریکہ کے درمیان لیکن ہے. 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ اس جنگ کے اندر سے نکل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران جس وقت 1979 میں آیت اللہ خمینی کی سرکردگی میں ایران جس وقت وہ انقلاب آیا ہے، تو اس وقت تقی الدین نبہانی تھے حزب التحریر کے سربراہ. اچھا. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ایران تھا یہ بہت زیادہ ٹلٹ ہو گیا تھا یورپ کی طرف. جو تہران شہر ہے یہ پیرس کے اس انجینئر سے بنایا ہے، اور ڈیزائن بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اچھا. یہاں تک کہ جو فرینچ لینگویج ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر بولی جاتی ہے. مثلا وہ مرسی فرانس میں کہتے ہیں شکریہ کو، تو ایرانی بھی اپنا خیر ممنون متشکرم نہیں کہتے، مرسی کہتے ہیں. اچھا. اس طرح جیسے ہم لکھتے ہیں نا ایجنسی انگریزی کا لفظ، تو وہ ایانس لکھتے ہیں، فرینچ لکھتے ہیں. تو امریکنس اگرچہ کہ امریکہ کا وہ بہت ٹارچ بیرر تھا، لیکن شاہ ایران تھوڑا بہت یہ موو کر رہا تھا اس طرف یورپ کی طرف. ویسے بھی جرمنی کو کہتے ہیں آلمان ایران میں، تو جرمنی کے ساتھ ان کے تعلقات پرانے ایرانیوں کے چلے آ رہے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ریولوشن ہے 79 کا جو ہے یہ اٹ ول بی اے ریولوشن جس کو ایران کو امریکہ کی طرف ٹلٹ کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا. اور اس نے ایک پیشگوئی کی تھی تقی الدین نبہانی نے کہ اس ریولوشن جو ہے اٹ ول بی یوٹیلائزڈ ان افغانستان اینڈ عراق. 1979 کی پیشگوئی تھی. تو ان دا بگننگ 1979 میں جو ایک ریولوشن کا ہوتا ہے کہ ہم نے انقلاب لے آئے ہیں تو اب ہم انقلاب کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، تو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی. ٹھیک. حج کے اندر بھی جلوس نکالا، اور یہ بھی کیا مطلب بھی کہانی میں نہیں جانا چاہتا. لیکن 9/11 کے بعد جو ایرانین جو کوآپریشن تھی وہ امریکہ کے ساتھ بلٹ اپ ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدام کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو صدام کی لڑائی کے دوران بھی کانٹراز بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا، جس میں ایران کو اسلحہ ملتا تھا اسرائیل کی طرف سے صدام کے اگینسٹ، کیونکہ اور وایا ملتا تھا امریکہ کا، وہ بہت بڑا. تو ایران اپنے کارڈز بہت زبردست پلے کرتا ہے. ایرانی لیڈرشپ بڑی مزدار ہے، اور عرب ممالک صدام کے پیچھے تھے، عرب ممالک صدام کے خلاف تھے. اچھا.
خلاف تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ چاہتے کہ دونوں لڑیں گے تو صدام بھی ہمارا جائے گا اور ایران بھی جائے گا. بیسیکلی وہ جنگ کی فیور میں تھے، جنگ کے فیور میں تھے کہ دونوں اڑ جائیں گے. کیونکہ صدام جو تھا نا وہ بیسیکلی وہ تھا پرو رشیا. احمد حسن بکر، اس کے بعد یہ انقلاب آیا نا جس وقت، جب انہوں نے شریف مکہ کے بیٹے جو تھے فیصل اس کو ختم کیا ہے، تو اٹ واز بیسیکلی پرو رشین گروپ، جس میں شام کا حافظ الاسد، جمال عبد الناصر مصر کا، معمر القذافی اس کا، لیبیا کا، اور صدام. یہی وجہ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بڑی قوت لگا کے جو اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی اس میں شاہ ایران نہیں آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ قذافی آ رہا ہے تو میں نہیں آؤں گا. تو قذافی کو پھر اس نے، بھٹو بھی تو چیز ہے نا، تبھی تو وہ بیچارہ پھانسی چڑھا ہے. بھٹو نے قذافی کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا، وہ میں اس جلسے میں تھا، اور وہ ہمارے ہوتے تھے اپنا اس کے کیا نام ہے عربی کے ہیڈ ہوتے تھے ظہور صاحب، انہوں نے باقاعدہ ترجمہ کیا تھا. بڑے نوجوان ہوتے تھے اس وقت، یونیورسٹی کے ہیڈ تھے، تو بڑا زبردست. اور قذافی اسٹیڈیم بھی سب کچھ بن گیا. لیکن لمبی بات نہیں کرتے، اس صورتحال کے اندر افغانستان میں ایران نے مدد کی اور عراق میں بھی ایران نے مدد کی. ٹھیک ہے. اور ایران نے جو افغانستان میں تو اس طرح کی مدد نہیں کی جتنی انہوں نے عراق کے اندر مدد کی. کو بیسیکلی عراق سارے کا سارا جو ہے نا یہ ایران کا حصہ ہوتا تھا، اور یہاں پر جو یزدگرد کی جو حکومت تھی یہ دجلہ اور فرات کے قریب قریب تھی، جو جنگ قادسیہ ہوئے وہیں ہوئی ہے. اسی طرح ایران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یو ای کا علاقہ ہے اور یہ جو آگے جو بحرین کا علاقہ ہے یہ سارا جو ہے ایران کا حصہ تھا، اور یہ کبھی کبھی یہ رومن فتح کر لیتے تھے، کبھی ایرانی فتح کرتے تھے. تو اس دوران ایران کی ایک تھریٹ قائم ہونا شروع ہو گیا 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد، پوسٹ 9/11. 2003 کے بعد خاص طور پہ ایران کی تو قوت بن گئی. ایران جو تھا، جو کبھی اس علاقے کا تھانے دار تھا، وہ عرب علاقوں میں گھس گیا. اب اس کی عرب کے اندر پراکسیز شروع ہو گئی. عراق کے اندر ہوئی 12-13 پراکسیز، اور عراق کے اندر باقاعدہ وہ ایک عرب ورڈ تھی، اگرچہ کہ شیعہ تھے لیکن سنی ورڈ بھی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فلوجہ کی جو لڑائی ہے خوفناک لڑائی تھی، 3 دفعہ فلوجہ مارا گیا. بالکل. اس کے کوک سے کیا چیز نکلی تھی؟ داعش نکلی تھی. اس کے بعد اپنا وہ جو شام کے اندر پھر یہ چلے گئے، جب 2011 میں وہ آئی ہے عرب اسپرنگ آئی، تو شام میں پھر رشیا اور ایران کی جنگ، اس میں پھر انہوں نے جیسے اس کو حافظ الاسد کا ساتھ، بشار الاسد کا ساتھ دیا ہے. وہاں جتنے 60 لاکھ بندے جو ہیں وہ ہجرت کر گئے ہیں، کچھ 10 لاکھ کے قریب وہ مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد 10 لاکھ یتیم ہوئے ہیں، 6 لاکھ لوگ مارے گئے. بہت بڑا، آپ کو یاد ہوگا حلب کی ادلب میں کبھی اس میں بہت لمبی جنگ چلی اور بہت لوگ مارے گئے. لیکن اس نے ایک تھریٹ کریٹ کر دیا تھا عربوں کے لیے، یو اے کے لیے، بحرین کے لیے، کویت کے لیے، سعودی عرب کے لیے، اور خاص طور پہ جس وقت حوثی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. اسی لیے عرب جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم اکارڈ کے نزدیک کر لیا اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور 18 بیسز جو تھے وہ بنا دیے امریکہ کے. بیسیکلی وہ ڈیٹرنس، وہ بھی ڈیٹرنس عرب کے جو اسکالرز کہتے تھے کہ یہ ایران کا تھریٹ جو ہے امریکہ نے کریٹ کیا ہے. اچھا. اور تمہیں امریکہ دونوں طرف سے مروا رہا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران کا ڈبل تھریٹ کریٹ ہو گیا ان لوگوں کے لیے. ایک تو وار جیتی ہوئی ہے، ہاں، سپر پاور ایریا کے اندر. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز جس کے اوپر ہمیشہ پہلے نام کا اختلاف ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ خلیج عرب ہے، وہ کہتے تھے یہ خلیج فارس ہے، وہ اس طرح کی اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے یہ پہلی دفعہ کوئی ایک گزرگاہ جو ہے یہ اس کے اوپر کنٹرول کے طور پہ، مکمل کنٹرول کے طور پہ استعمال ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو میرے پاس 14 نکاتی ایجنڈا ہے، جس کو میں نے اس دن بھی شاید کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ MOU ہے، یہ ایجنڈا جو ہے یہ ہوا میں اڑ جائے گا. اس لیے کہ اس ایجنڈے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے 300 ارب روپیہ ایران کو. اور یہ میں آپ کی یہ جو آج کی جو اس کے رپورٹ ہے، US پالیسی آن ایران، کین منی اچیو وٹ سینکشنز کوڈنٹ. اچھا، یعنی جو یہ ایران کا اخبار ہے جو فریز منی پڑی ہے، 47 سال سینکشنز لگی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو ایران سے یاری نہیں ہو سکی، تو کیا پیسے سے یاری ہو جائے گی؟ اور اس نے پھر اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت
وہ جو بیسک تھا نا اس کا جو پالیسیز والے، وہ کہتے یہ ہیں کہ if the MOU is acted upon based on what we have seen in the text، جو کچھ ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے، I fear that we are at the risk of moving from maximum pressure to the maximum appeasement۔ اچھا، کہ پہلے ہم اس پہ میکسیمم پریشر ڈال رہا تھا، اب میکسیمم جناب السلام علیکم، بڑی فلش، بڑی بیوقوفانہ قسم کی حرکت کی۔ اچھا، اس کے اس نے کہا ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن has concluded it is moving towards a different paradigm۔ اب وہ ڈفرینٹ پیراڈائم ہے کیا؟ اب یہ اس نے کہا کہ $300 کہاں سے آئیں گے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک تو ایران کی جو مالی پوزیشن ہے وہ زبردست قسم کی اسٹرانگ ہو جائے گی، خوفناک قسم کی۔ مطلب اس نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آئل بیچے گا۔ اب دیکھیں نا، 60 روز کا لائسنس مل گیا۔ اب آئل کس میں بک رہا ہے؟ ڈالرز میں۔ ہاں، تو جتنا فائدہ ایران کو ہوگا اتنا ہی فائدہ امریکہ کو بھی ہوگا۔ جی امریکہ بھائی جتنا تیل مارکیٹ میں آئے گا اور وہ پیٹرو ڈالر میں کنورٹ ہوگا تو فائدہ کس کو ہوا؟ ڈیفینیٹلی اس کی ہیجمونی زیادہ ہوگی امریکہ کی۔ دیکھیں نا، امریکہ کا جو پورے کا پورا فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ پیٹرو ڈالر پہ کڑی ہے۔ آج اگر $1 کے اوپر بیچنا شروع ہو جائے، روپے کے اوپر تیل بیچنا شروع ہو جائے تو $1 کے $100 مارکیٹ میں ہو جائیں گے، کیونکہ پیچھے تو وہ ہے ڈالر، پیچھے تو اس کی اسٹرینتھ کھڑی ہے۔ اور اس میں اگر ایک اور ملک شامل ہو جائے جس کا تیل بہت زیادہ، ذخیرہ بہت زیادہ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ امریکہ کو کتنا فائدہ ہو جائے۔ اس میں $300 وہ کہتے ہیں جو کہ پہلے سینکشن سے کچھ نہیں ہوا اب امریکن۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کو سپائل کرنے کے لیے بھی بہت لوگ کھڑے۔ اچھا، اور اس سپائل کے اندر بھی جو ایران کے اندر بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا پورا کنٹرول ہے تو ہم یہاں انقلاب لے آئیں، کیونکہ اس جو ریولوشنری گارڈ ہے نا جی، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو لوریاں دی جاتی ہیں کہ تم نے انقلاب لے کے آنا ہے اس پورے علاقے کے اندر، اور تم آخر الزمان امام مہدی کے لشکر کے دستے ہو، ہراول دستے ہو، اور ایک دن تم نے ان کی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے IRGC نے یہ نقشہ ریلیز کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ ایران ریلیز اے میپ on May 4 to the defining the maritime zone between the Qashm Island and القوین in the west۔ اور اس نے باقاعدہ ایک باریک لائن کھینچی ہے کہ تم یہاں سے گزر کے جاؤ گے، یہ باریک لائن نظر یہ راستہ ہے، یہ راہ ادھر ادھر ہو گئے تو ہم تم دیں گے۔ تو کل کیا انہوں نے، کل کر دی۔ اچھا، پھر اس کے اندر کمال کی بات کی ہے کہ فجیرہ کا جو بندرگاہ ہے جو UAE کی ہے، کہ جو کہ گلف میں نہیں آتی، جو کہ عمان کے اندر آتی ہے، وہ اس کو بھی انہوں نے انکلوڈ اس کے اوپر یہ انہوں نے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ یہ جو میری ٹائم جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے ان کی اپنا روٹ، اس کی وجہ سے یہ جو ایران کی، ایران نہیں، یہ جو عمان کے ارد گرد والے جو، اچھا ہاں یہ جو ہے اس نے یہ بہت اہم جو ہے یہ رپورٹ ہے کہ جو اس کی کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ جو ایران نے بھی تو بنا دیا نا پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی PGS ہے، اب وہ اس نے بنا دیا، پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی بنا دی ہے کہ اس کے ساتھ مل کے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو ارد گرد ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے نا اس کو، اس ایکسپینشن نے ہوا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اور ٹریفک سے ہوا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز سے نہیں گزر رہی، وہ باقی جگہوں سے گزر رہی ہے۔ تو ایران کہتا نہیں، گزرو بھی ادھر سے، ہاں، اور پیسے جو بھی ہے وہ دے، لیکن وہ ٹریفک جو گزری ان کو بھی تو ایک مسئلہ درپیش ہے نا، وہ کہتے ہیں اگر ایران کی جگہ سے جاتے ہو تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر ایران کی جگہ سے نہیں گزرتے تو ایران ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہ دیکھیں نا، ڈیل ود یہ بھی ہے، اور یہ جو میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں جو ٹرمپ امریکنز نے کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو اس کے ارد گرد یہ جو اپنا ٹریفک کو عمان کے علاقے سے گھمایا ہے اس کی وجہ سے اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے بہت زیادہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم ترین چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ لیبنان کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر جو اس کا قسیم ہے نا حزب اللہ کا انچارج، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے اپنا حزب اللہ کا جو لیبنان کی گورنمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر یہ کر رہی ہے، اسرائیل کو مستحکم کر رہی ہے، اچھا، اور اسرائیل کا قبضہ مستحکم کر رہی ہے۔
اور یہ اس کا بہت اہم ترین بیان ہے. لیجیٹیمیٹ کر رہی ہے. ہاں لیجیٹیمیٹ کر رہی ہے اس کو. اور یہ ایسا بیان ہے کہ جس بیان نے ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ان ساروں کو. قسیم نے بیان دیا. اور آپ سوچیں کہ پچھلے دنوں پاکستان نے وزٹ کس نے کیا تھا؟ یہ ابھی ان کے آئے ہوئے تھے لیبنان کے ڈپٹی آرمی چیف تھے جو بھی تھا. تو وہ جو حزب اللہ کہتی ہے کہ لڑائی ہمارے ساتھ ہے اور آپ جا کے ایگریمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کرتے ہو، تو یہ غلط بات ہے. یہ بھی ایک اور چیز آگی سامنے. اب ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ گلف الائز جو ہے انہوں نے کنڈیم کیا ہے. آج یہ دیکھیں، یہ قسیم accuses Lebanese government of legitimizing Israeli occupation. جی. The Hezbollah leader has accused Lebanese leaders. اس نے کہا ہے کہ اس لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور ایگریمنٹ آپ لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے کون ہو تم؟ اچھا، یہ وہ آفس آف دا فورن ایسٹ کنٹرول جو ہے نا، یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری کا ہے، یہ انہوں نے اس کے سینکشنز جو ہیں اٹھا دیے ہیں. اور یہ انہوں نے خاص طور پہ ایرانیوں نے لگایا ہے کہ جس پہ اوپر وہ کہتے ہیں کہ سینکشنز تو ایران کو رام نہیں کر سکی، اب پیسہ رام. اور وہ پیسہ کون دے گا؟ مختلف لوگ، عرب دیں گے، قطر دے گا، قطر بھی سارے دیں گے، سارے مل کے دیں گے. یہ جو ایک سٹوری چل رہی ہے کہ کسی نے چلائی ہوئی تھی کہ جی قطر رہ گیا جی سول میڈیٹر. جی اب پاکستان کو انہوں نے بالکل، اب تو قطر اس آخری دنوں میں بھی قطر آ گیا ہوا تھا. تو وہ ہے بھی اسی لیے. دیکھیں ایران نے ایگریمنٹ کو قبول نہیں کیا تھا، کہتا ہے یہ ایم او یو ہے، ایگریمنٹ 60 دن بعد ہوگا، اسی لیے انہوں نے تصویریں بھی نہیں کھنچوائی تھی وہاں پر. ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ آگے وہ آ کے ملتے ہیں اس سے، شہباز شریف سے، اس کو کہتے ہیں ہم نہیں. یہ گروپ فوٹو کے لیے جو کھڑے تھے نا اتنے عرصے سے. دوسرا یہ تھا کہ وہ انہوں نے نائب صدر جو تھا اس کو انتظار کروایا باقاعدہ. دے کیم لیٹ. تو ایرانی جو ہیں اس وقت مکمل طور پہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ٹائم ان کا آ گیا ہے ٹو ٹیک اوور دا گلف. ٹھیک ہے. اور وہ گلف کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے اور کچھ نہیں، تو یہ جو علاقے ہیں نا سارے کے سارے، بحرین ہے اور کویت ہے، یہ اس میں تو شیعہ پاپولیشن زیادہ ہے اور 60% شیعہ جو ہے وہ تو عراق میں آلریڈی ہے. تو آپ یوں موو کریں نا ایک دفعہ تو آپ یہ پورے اس کے چلے جاتے ہیں، نیچے صرف یو اے ای رہ جاتا ہے. تو یو اے ای میں تو اپنی پاپولیشن بہت تھوڑی ہے، وہ تو باہر، وہ تو 2 ڈرون چلے تو سارے نے بھاگ جانا. اس وقت 50% ان کے اثر جو ہیں وہ نکل گئے ہیں وہاں سے. یہ ہے سر اب صورتحال. اب آپ نے پورے کا پورا اب دیکھ لیا کہ اب یہ جنگ جو ہے، اور اب یہ ایم او یو، یہ 14 نکاتی ایم او یو جو میرے ہاتھ میں ہے، اب اس کو میں پڑھ رہا تھا. Immediately upon the signing of the United States of America will begin the removal of the naval blockade. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کوشش کی. The United States of America undertake with the regional partners to develop a definitive mutually agreed upon plan with at least $300 billion for the mechanism. کہ $300 آپ اس کا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ توان جنگ ادا کیا جا رہا ہے. اچھا، United States of America undertakes to terminate all types of sanctions against sanctions بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. Islamic Republic reaffirms that it shall not procure or develop the nuclear weapons. وہ تو ایران پہلے بھی نہیں کر رہا. Pending the final deal, the United States of America and the Islamic Republic of Iran agrees to maintain the status quo. ٹھیک ہے. The Islamic Republic of Iran will maintain the current status quo. United States of America undertakes that immediately upon the signing of the MOU and until the termination of sanctions, the US Department of Treasury will issue the waivers. یہ waivers میرے ہاتھ میں ہیں، یہ ان کا آرڈرز ہیں. 60 دن کے. یہ 60 دن کی ویور بھی ہو گئی سر. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو 60 دن کے اندر مزید مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ عرب جو ہے نا وہ ڈرے رہیں اور وہ امریکہ پہ پریشر نہ کریں. میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ جنگ اکیلے امریکہ نے نہیں شروع کی، یہ جنگ شروع کس نے کی ہے؟ اسرائیل اور عرب اسٹیٹس نے مل کے کی ہے. خواہش ان کی تھی، دونوں کی خواہش. اب نہیں، امریکہ کو دھکا انہوں نے دیا ہے اس خطے کے اندر. اب ایک اور چیز جو لوگ کہتے ہیں امریکہ کو کبھی بھی شکست کی کوئی پرواہ نہیں، بیزتی کی کوئی پرواہ نہیں، بیزتی پروف ملک. فلپین میں 1901 میں گیا، معاملہ خراب ہوا، نکل آیا وہاں سے. چیانگ کا شیخ کے ساتھ گیا موزے کے خلاف، موزے نے چین فتح کر لیا، چیانگ کا شیخ تائیوان میں پیچھے چلا گیا، امریکہ وہاں سے نکلا ہے. کوریا کی جنگ ہوئی، امریکہ وہاں سے نکلا ہے، بقاعدہ نارتھ کوریا اتنا بڑا ملک کریٹ ہو گیا. ویتنام میں گیا، 11 سال لڑائی لڑی، مار کھائی، وہاں سے نکلا ہے. افغانستان میں گیا، مار کھائی، وہاں سے نکلا ہے. عراق میں تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو کر نکلا، لیکن مکمل طور پہ اس کا غلبہ آج بھی نہیں ہے وہاں بھی کسی اور. تو امریکہ کو بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں کہ امریکہ جنگ کریٹ کرتا ہے، وار تھیٹر کریٹ کرتا ہے فار سیلنگ آف دا ویپنس.
3,000 ارب جو ہیں ڈالر جو ہیں 3 ٹریلین ڈالر جو ہیں افغانستان میں خرچ ہوئے. ان میں سے 2.35 ٹریلین جو ہیں یہ خرچ 5 کمپنیوں نے لیے ہیں جو کہ اسلحہ بناتی تھیں افغانستان کے اندر. یہ بنا کے دو، وہ بنا کے دو. اب وہ کمپنیاں جو ہیں وہ ٹرمپ کو بھی پیسے دیتی ہیں الیکشن میں جیتنے کے لیے، اوباما کو بھی دیتی ہیں، ہیلری کلنٹن کو بھی دیتی ہیں، سب کو دیتی ہیں. وہ کاکسس کے اندر آتی ہیں. اب ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ وار ول گو آن اینی ویئر ان دا ورلڈ، کیونکہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلتا رہے. اب یہ جو ہے نا، اب ایران کرے یا نہ کرے، امریکہ خود بھی چاہے گا یہ ٹھوس ٹھس چلتی رہے. اور اب مجھے لگتا ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وار شروع ہوگی بٹوین اسرائیل، عرب ممالک اینڈ ایران. اب ایران نے حملہ کس پہ کیا ہے؟ بحرین میں. کیوں کیا ہے؟ کہ امریکن اڈا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اب امریکن اڈا ہے تو اب اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہے، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو بنیادی طور پہ چھیڑنا کس کو ہے؟ نہیں، عرب ممالک کو، کہ تم امریکہ کو آؤٹ کرو، تم امریکہ کو آؤٹ کرو یہاں سے. ٹھیک، تاکہ امریکہ آؤٹ ہو. اب امریکہ اگر آؤٹ ہوا تو امریکہ کسی اور راستے سے بیچ میں آئے گا. تو یہ لڑائی جو ہے یہ چلنی ہے، اور لڑائی ان دونوں کی اب ہونی ہے. ان دونوں کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ کون فاتح ہوتا ہے اور کون فاتح نہیں ہوتا. یہ جو مثال سنی تسی پنجابی دی کہ کبے نو لت پئی تو کب نکل گیا. ایران پہ انہوں نے حملہ کیا، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز جو پہلے کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا، ایک وہ سب مل کے اس کو، اب وہ خالی ایران کے ہاتھ میں آ گیا، جو کہ ایران بڑے عرصے سے چاہتا تھا کہ کسی طرح ہمارے پاس یہ کنٹرول ہے. ایران کی جو وار اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور وار اسٹریٹجی اس کی یہ تھی کہ امریکہ جس نے ہیوج اسٹرکچر قائم کیے ہیں، ایکسپینسو قسم کا ماڈل بنے گا. امریکن کار آپ کیوں نہیں خریدتے؟ آپ فورڈ کار کیوں نہیں خریدتے؟ مہنگی ہے. بہت مہنگی. جاپانی خریدتے ہیں، سستی ہے. چائنیز خریدتے ہیں، سستی ہے. ٹھیک ہے، کورین خریدتے ہیں، سستی ہے. امریکن جو وار ویپنری ہے بہت مہنگی ہے. F-16 F-35 فلانا یہ تھنڈر سستے ہیں، ٹینک سستے ہیں وہ. لیکن امریکہ نے مجبور کیا ہوا ہے ان کو، عربوں کو، تم ہماری مشین. اب وہ پیٹریاٹ، آپ کو پتا ہے پیٹریاٹ سب سے پہلے کس نے خریدے تھے؟ 1991 کی وار میں جب کویت میں گھسا تھا. کون؟ صدام حسین. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کہا تم جاؤ گھس جاؤ، پھر اس صدام کو جو اشر کیا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. پھر کویت نے خریدے، پھر سب نے خریدے. اب یہ $4 ملین کا وہ ہے. انہوں نے یہ کیا تھا کہ سوائم کی طرح، جیسے مکھیاں جاتے ہیں نا، چھتا جو ہوتا ہے وہ جب چھیڑے گا اس کو تو ایک دم گرتی ہیں نا کسی کے اوپر، ویسے انہوں نے ڈرون جو تھے $12,000 کے، $10,000 کے، $8,000. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک وہ $4 ملین کو بڑا ڈرتے ہوئے بندہ، یہ اس کے پیچھے یہ جیسے کہتے ہیں پتھر. $4 ملین کے بدلے $4,000 کا انہوں نے ڈرون بنا دیا. ہوا یہ کہ وہ کس کو روکے گا، کیسے روکے؟ لیکن ان کے پوری کی پوری جو ویپن کا آرسنل تھا وہ ختم ہو گیا. 13 تو اڈے. پھر اس نے، ایران نے یہ کیا کہ ان کو پتہ چل گیا امریکنس کو کہ بڑے بڑے شپس جو ہیں، 13 شپس ہیں دنیا کے اندر. وہ مطلب لاہور شہر جتنا شپ ہے ان کا، جس کے اوپر باقاعدہ رن وے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ اپنا 200 جہاز اس پر کھڑے ہیں. اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں گھس گیا ایک باری تو نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو اسٹریٹ آف ہرمز چوک ہو جائے گی. اور اگر اس پہ حملہ ہو گیا، اور وہ آپ کو پتا حملہ ہوا تو فوراً اس نے ریورٹ بیک کیا. یہ دوسری ٹیکنالوجی امریکہ کی جو سی والی آتی. اور تیسرا یہ تھا کہ ان کو جب میزائل کا حملہ جو انہوں نے ایران کی ٹرین جب دیکھی، انہوں نے دیکھا تو چاروں طرف تو پہاڑ ہیں، ایک صرف تہران شہر ہے، اس میں انہوں نے میکسیمم حملہ. اور آخری صورتحال جس پہ اسٹریٹجی امریکن ناکام ہوئی ہے، اور وہ ایرانی قوم کی بہت بڑی فتح وہ یہ تھی کہ ان کو پورے کا پورا یقین تھا کہ ہمارے پہلے حملے کے صرف 10 دن کے اندر اندر ایرانی قوم کھڑی ہو جائے گی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی، اور یہ آیت اللہ شاید اللہ ملے سب چلے جائیں گے. پاکستان میں بڑے لوگ گئے، ادھر اتنے یوٹیوبر تھے جو اس بات میں لگے ہوئے تھے یہ مولویوں کی حکومت گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مولویوں کی حکومت کو فتح دے دی. تو اب صورتحال جو ہے یہ آگے چلے. مولویوں کو نہیں سر، میں کہوں گا کہ ایران کی عوام کو فتح ملی. نہیں، مولویوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سارے مولوی ہیں. آپ کو پتا ہے ان کا جو نکلتے ہیں نا سارے حجاب والی عورتیں نکلتی ہیں. جی بالکل ایسی ہے. بالکل سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.